بڑے عجیب مرحلے پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. اب پھر واپس جا رہا ہوں میں, پھر واپس جا رہا ہوں. کچھ کام عقل کرے, کچھ کام خواہش کرے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ کچھ کام عقل انجام دیتی ہے, کچھ کام خواہش انجام دیتی ہے. لیکن سنو, سب کچھ عقل نہیں ہے. پیاس لگی, میں سن رہا, کسے لگی؟ خواہش کو, نفس کو. عقل نے کہا پانی پی لے, لیکن عقل پانی لا کے دے گی نہیں, فطرت لائے گی, پانی لا کے دے گی. یہ ٹیم ورک چل رہا ہے. اس سے زیادہ آسان فلسفے کے دقیق ترین مسائل کو میں اس سے زیادہ آسان کیا کروں؟ بھائی پیاس لگی تھی نفس کو, عقل نے کہا جب پیاس لگے تو پانی پی لے, اور فطرت نے لا کے دے دیا کہ یہ ہے پانی. توجہ رہے, یہ ہے پانی. بھوک لگی نفس کو, عقل نے کہا جسے بھوک لگے اسے کھانا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ فطرت نے اسے لا کے دے دیا کھانا, کہ یہ ہے کھانا. ایک لقمے کے لیے کچھ تمہیں اندازہ ہے کہ یہ پوری کائنات کر کیا رہی ہے؟ ایک لقمے کے لیے کچھ اندازہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک لقمہ روٹی کا, ایک لقمہ. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. بھائی عجیب, یہ آیتیں ذہن میں رہیں. ایک لقمہ تمہارے منہ تک جانا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تمہارے منہ تک ایک لقمے کو جانا ہے. اب ذرا آیتوں کو ذہن میں رکھنا. سورج بھی ہے, چاند بھی ہے, زمین بھی ہے, آسمان بھی ہے, ہوائیں بھی ہیں, دن بھی ہے, رات بھی ہے, سبھی کچھ ہے نا. اور اللہ نے ان مظاہر فطرت کو تمہارے کر دیا کہ بھائی انہیں دیکھو, یہ گواہ ہے. کس بات کا گواہ ہے؟ تم نے زمین لی, زمین میں زراعت کی, گندم کا بیج ڈال دیا. بھائی روٹی کا ایک لقمہ جانا ہے تم نے گندم کا بیج ڈال دیا. زمین نے اس بیج کو قبول کر لیا, ٹھیک ہے نا؟ تم نے پانی ڈالا, پانی نے اسے نشو و نما دے دی. ہوائیں چلی, ہواؤں نے ان پودوں میں باریکی پیدا کر دی. پھر سورج چمکا, سورج نے اسے پکا دیا. پھر چاند چمکا, چاند نے غلے میں مٹھاس پیدا کی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. اچھا تو اب دیکھا سورج نے بھی کام کیا, چاند نے بھی کام کیا, زمین نے بھی کام کیا, ہواؤں نے بھی کام کیا, اور اب گندم تیار ہو گیا. کاٹ کے لے آئے, گندم لے آئے نا, جب لے آئے چکی میں پیسا, چکی میں پیسنے کے بعد اس کا آٹا بنایا, آٹے کو پانی میں پھر گوندا, جب گون کے تیار کر لیا اب آگ جلائی, آگ پہ توا رکھا, اور اب روٹی پکائی, اور ایک لقمہ دہن تک گیا. اس میں سورج بھی شریک, چاند بھی شریک, زمین بھی شریک, آسمان بھی شریک. اور قرآن مجید میں اللہ نے قسم اور عجیب بڑی کھائی ہے. سورہ انعام 6واں سورہ. قل لا اجد, بھائی عجیب و غریب آیت ہے. فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او لحم خنزیر او دما مسفوحا فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. دیکھو اب میں مجبور ہو گیا. میرے دوستو سننا, یہ جو شروع کا ٹکڑا ہے نا آیت کا, میں ٹھیٹھ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اور مفہوم تمہارے ذہن کے حوالے کر رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں, حبیب کہہ دو, اللہ کہتا ہے مجھ سے, فرما رہے ہیں کہ میں نے جتنی بھی چیزیں مجھ پر وحی کی گئی ہیں, جتنی بھی چیزیں مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں کھانے والوں کے لیے, سوائے ان کے مجھے اور نہیں ملی. دیکھو میں بڑی ذمہ داری کر رہا ہوں, سوائے ان کے مجھے اور نہیں ملی. اچھا تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں کیا ہیں جن کو پروردگار عالم نے وحی کے ذریعے حرام کر دیا؟ مردار, خون, سور کا گوشت, مردار, توجہ رہے, مردار, خون کا گوشت, اور وہ ذبیحہ جو مشرک کرے شرک کے نام پر.
بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں. کیا کیا چیزیں حرام؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں آیت قرآن کی کہ ان کے علاوہ اس پر کسی چیز کی حرام ہونے کی وحی نہیں کی گئی. یعنی عجیب و غریب مرحلہ جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. کیا کتے کا گوشت حرام نہیں ہے نا؟ لیکن رسول تو یہ کہ پر تو بس اتنی چیزوں کے حرام ہونے کی وحی کی گئی ہے. اتنی چیزوں کے حرام ہونے کی مجھ پر وحی کی گئی ہے، اس کے علاوہ تو ہے نہیں. کتے کا گوشت حرام کیسے ہو گیا؟ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے. تو بھائی رسول کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم وہی جائے. رسول کا مزاج وہی الہی ہے. بھائی سنتے جاؤ بہت زیادہ وقت نہیں ہے اور بہت دور جانا ہے. اچھا تو جو مشرک گوشت پیش کرے وہ حرام، مشرک کا ذریعہ جائز نہیں ہے. زید نے رسول اللہ کی دعوت کی اور ایک بھیڑ کی ایک بھنی ہوئی ران رسول کے سامنے رکھ دی. جاؤ سیرت النبی میں اور تفسیر کی کتابوں میں اسے دیکھو اور اس واقعے کو دیکھنے کی عبرت حاصل کرو. زید نے دعوت کی، پہچانتے ہو زید کو نا؟ زید بن حارثہ. رسول آئے کے اوپر جب تو بھیڑ کی ایک بھنی ہوئی ران ان کے سامنے رکھی. رسول نے سوال کیا کہ یہ کس نے ذبح کی؟ مشرک، ذبیحہ مشرک ہے. رسول نے یہی آیت پڑھی وما اہل لغیر اللہ بہ، جو مشرک ذبح کرے اس کا کھانا حرام ہے. عام مسلمان کے لیے کھانا حرام ہے. ارے میں تو رسول ہوں، پابند شریعت کے لیے اتحاد کا ذریعہ حرام ہے. بارش شریعت ہو میں کیسے کھا لوں؟ تو رسول ایک لقمہ بھی مجھے زبی نہیں کھا سکتا. اب تم مجھے اپنے رشتہ کو گواہ بنا کے بتاؤ کہ 45 سال جو ابو طالب کے گھر میں کھانا کھاتے رہے. صاحب 35واں سورہ قرآن کا اور بیکار کی جملے پڑھ جاؤں گا اصول دین کی طرف، لیکن ابھی رکے رہنا. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، ازواج مطہرات کر رہا ہے پروردگار، قدر کرو ان آیتوں کی. یا نساء النبی لا کاحد من النساء، اے کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. جو نبی کے گھر میں آ جائے وہ عام عورتوں جیسی نہ ہو تو خود نبی تم جیسا کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں تو آیت پڑھ رہا ہوں. اچھا اور ترتیب سے بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، تفصیل کے ساتھ، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. کرنا فی بیوتکن، دیکھو نبی کی بیویوں ازواج مطہرات سے کس محبت اور کس پیار سے پروردگار گفتگو کر رہا ہے. کرنا فی بیوتکن، اے کی بیویوں اپنے گھروں ہی میں رہنا، اور شرط نہیں ہے کہ زمانے رسول تک ہمیشہ گھر میں رہنا. دیکھ رہے ہو صورتحال کو؟ ولا تبرجنا، اس ٹکڑے کے لیے میں نے دی تبرج جاہلیت اولا. دیکھو جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرف بن صبر کر باہر نہ نکلو. جو نبی کے گھر میں آ جائے اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کے کردار جاہلیت ہو اور خود نبی جاہل ہو. یہ کیسا عقیدہ ہے؟